دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للمتقین، کل ہدن تک سبق ہو گیا تھا کہ ہدن یہ خبر ثانی بن رہا ہے ذالک الکتاب کے لیے۔ تو کل یہ بتا دیا گیا تھا کہ قرآن ہدایت ہے۔ اب ہدایت کس کے لیے ہے؟ اب مہدی لہو کا بیان ہے۔ تو ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ السائرین الی التقوی، السائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ السائرین الی التقوی، یہاں پر صاحب جلالین کی غرض دفع اعتراض ہے۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے سے متقی ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت جب وہ پہلے سے متقی ہیں؟ تو جواب دیا السائرین الی التقوی، یہ کتاب ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی کی طرف میلان رکھنے والے۔ السائرین الی التقوی، جو تقوی کی طرف ضرورت کرنے والے، میلان رکھنے والے، ان لوگوں کے لیے ہدایت بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی۔ یہ صورت تقوی کو بیان کر دیا یہاں پر۔ صورت تقوی کے وہ متقی کیسے بنیں گے؟ بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اوامر کو پورا کرنے کے ساتھ اور نواہی سے اجتناب کرنے کے ساتھ۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو تقوی کی طرف میلان رکھنے والے ہیں۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور متقی وہ کیسے بن جائیں گے پھر؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کریں گے اور نواہی سے اجتناب کریں گے۔ لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارَ، اب یہاں پر وجہ تسمیہ بیان کر دیا کہ متقی کو متقی کیوں کہتے ہیں۔ لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارَ، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بچ جائیں گے، اس تقوی کے ذریعے سے وہ بچ جائیں گے النار، آگ سے۔ اس لیے متقی کو متقی کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون، اب متقی کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون یصدقون، یصدقون اس میں رد ہے معتزلہ کے اوپر کہ معتزلہ ایمان کے اندر اعمال کو داخل کرتے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے لیے جس طرح تصدیق قلبی ضروری ہے تو اس طرح ایمان کے لیے اعمال صالحہ کا وجود بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر ان کے اوپر رد کر دیا کہ الذین یؤمنون یصدقون، ایمان کے لیے اعمال جز نہیں ہے بلکہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تو یصدقون جو تصدیق کرتے ہیں یعنی دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں وہ مومن ہے بس۔ بالغیب، غیب کے اوپر، تو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ بما غاب عنہ، یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ غیب کے اوپر، غیب تو معنی مصدری ہے، چھپی ہوئی چیز، تو جو ایمان لے کر آتے ہیں چھپی ہوئی چیز پر، تو چھپی ہوئی چیز یہ تو معنی مصدری ہے، تو اس معنی مصدری کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ کوئی معنی تو نہیں رکھتا، یہ کوئی معنی تو نہیں رکھتا۔ تو جواب دے دیا کہ یہاں پر مصدر بمعنی اس میں فاعل کی ہے، مصدر بمعنی ما غاب عنہم کے معنی میں، کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ان سے غائب، جو ان سے چھپا ہوا ہو۔ سمجھا کہ بات؟ بالغیب، غیب کا معنی کیا ہوا؟ غیب کا معنی مصدری نہیں ہے چھپنا، کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں چھپنے کے اوپر، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ غیب سے مراد کیا معنی ہے؟ ما غاب عنہم مراد، کہ ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں جو ان سے پوشیدہ ہے۔ من البعث والجنت والنار، یہ بھی اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، کہ بھائی غیب کی باتیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو پھر مومن کو کیسے وہ باتیں معلوم ہوں؟ تو جواب دیا کہ یہاں پر غیب ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر اسباب کے معلوم ہو جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اسباب کے ذریعے سے معلوم ہو جائے۔ تو جو اسباب کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو وہ عندہ مفاتیح الغیب کے تحت نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو غیب کی باتیں معلوم ہیں تو وہ بغیر اسباب کے معلوم ہیں۔
اور یہ جو باتیں ہیں من البعث والجنت والناس، کیا نار قیامت کے دن اٹھنا، جنت جہنم، تو یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی. تو جو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہوں تو وہ عندہ مفاتیح الغیب کے اندر وہ نہیں ہے. تو اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، اس کو اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے. تو کیا کہا جائے گا؟ انباء الغیب، اخبار الغیب، غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لے کر آئے. اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے. یقیمون الصلاۃ، اگلی صفت بیان کر رہے ہیں مومنوں کی، کہ مومن نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں، یاتون بہا بحقوقہا. یہاں پر معنی اقامت کو بیان کر دیا کہ اقامت کا معنی کیا ہے. اقامت کا معنی ہے یاتون بہا بحقوقہا، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ. کہ جو نماز کے حقوق ہیں اذکار کے ذریعے سے اور ارکان کے ذریعے سے، تو اس کو اس کے حقوق کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پر اگلی صفت مومنوں متقیوں کی بیان کی جا رہی ہے. اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس مال سے، رزقناہم اے اعطیناہم. تو یہاں پر اعطینا معنی بیان کر دیا کہ رزقنا کا معنی اعطینا، کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق. ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون فی طاعت اللہ، یہاں پر مصداق انفاق کو بیان کر دیا. یہاں پر مصداق انفاق کو بیان کر دیا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دنیاوی کاموں کے اندر خرچ نہیں کرتے، لاہ و لعب کے کاموں کے اندر خرچ نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے. اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو انفاق فی طاعت اللہ یہ صفت ہے مومنوں کی. سمجھ گئے؟ اور خرچ کرنا فضول کاموں کے اندر، فضول خرچی کے اندر، اسراف کے اندر، یہ صفت ہے کس کی؟ شیطان کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور والذین یؤمنون، اور وہ چیز کی ایمان لے کر آتے ہیں، بما، اس چیز کے اوپر، انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا. متقیوں کی اگلی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ کی طرف اتارا گیا، اے القرآن. یہاں پر ماں کی مصداق کو بیان کیا، بما، ماں موصولہ ہے نا، تو اس کا مصداق بیان کر دیا کہ یہاں پر ماں سے مراد کیا ہے. تو یہاں پر ماں موصولہ سے مراد قرآن ہے. کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اس چیز کے اوپر، یعنی اس قرآن کے اوپر جو تمہاری طرف اتارا ہے. وما انزل من قبل کا، اور اس چیز کے اوپر جو آپ سے پہلے اتارا گیا. اور وہ کیا چیز ہے؟ التورات والانجیل وغیرہما. تو یہاں پر بھی ماں کے مصداق کو بیان کر دیا گیا. ماں موصولہ ہے تو اس کے مصداق کو بیان کر دیا. یہاں پر ماں سے مراد تورات، انجیل اور اس کے علاوہ جو دیگر صحف نازل ہوئے ان کو بیان کر دیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اے یعملون، عمل کر. یوقنون یقین کے معنی کو بیان کر دیا. یقین کے معنی کو بیان، یعنی عمل کرتے ہیں. وہ اعمال جو آخرت کے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اعمال کے اوپر عمل کریں. یہ معنی سمجھ. آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اعمال جو آخرت میں نجات دلاتے ہیں ان اعمال کے اوپر عمل کریں. اولئک الموصوفون بما ذکر، اب یہ لوگ، اب کون لوگ؟ جو پہلے ذکر کیے گئے، جو پہلے ذکر کیے گئے یہ والے صفات. تو یہ لوگ ہدایت پر. اب پہلے جو ذکر کیا گیا کہ متقی جو ایمان لے کر آئے، غیب کے اوپر نماز قائم کرے، رزق جو ہم نے دیا ان سے خرچ کرے اللہ کے راستے میں، قرآن پر ایمان لے کر آئے، ماقبل کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ لوگ ہدایت پر. الموصوفون بما ذکر، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بھی متصف بصفاتن کے اوپر اگر حکم لگتا ہے تو اس حکم کی علت اس کا مبدأ اشتقاق ہوتا ہے. اس حکم کی علت اس کا مبدأ اشتقاق ہوتا ہے. اب ماقبل جو صفات ہیں ان کے اوپر حکم لگا کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کی علت کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ہدایت کی علت کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن کے اوپر ایمان لے کر آنا، ماقبل کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، آخرت کی تیاری. سمجھا گئی بات؟ اس میں اصول کی طرف الموصوفون بما ذکر، اس میں اشارہ کیا کس کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ موصوف بصفتن کے اوپر جب حکم لگتا ہے
تو اس حکم کی علت اس کا مبدأ اشتقاق ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اکرم عالمن، عالم کا اکرام کرو، تو عالم کا اکرام کرو، عالمن یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اسم فاعل ہے. عالمن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. اور جب بھی کسی موصوف بصفتین یا اسم فاعل کے اوپر کبھی اگر حکم لگتا ہے تو اس حکم کی علت کیا ہوتی ہے؟ مبدأ اشتقاق ہوتا ہے. تو اب یہ مشتق ہوا ہے کس سے؟ فی المضارع سے. مضارع کس سے مشتق ہوا ہے؟ ماضی سے. ماضی کس سے مشتق ہوا ہے؟ مصدر سے. اور مصدر کیا ہے؟ علم. تو اس کا مطلب ہوا اکرم عالمن کے اندر جو اکرام کی علت ہے وہ علت کیا ہے؟ علم ہے. یا میں کہتا ہوں اکرم زیدن العالم، زید کرو، اکرام کرو زید کا، ایسا زید جو کہ عالم، ایسا زید جو کہ عالم. تو اب یہاں پر زید موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ علم ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ علم ہے. تو اب یہاں پر زید کے اکرام کی علت کیا بن گئی؟ وہ صفت. اور اس صفت کے اندر مبدأ اشتقاق کیا ہے؟ علم. تو گویا کہ زید کے اکرام کی علت کیا بنی؟ علم. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب اولئک الموصوفون بما ذکر کے ساتھ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ ماقبل جو لوگوں کو بیان کیا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہدایت پر ہے. اب اس ہدایت کی علت کیا ہو گئی؟ ہدایت کی علت ایمان ہے، اقامت الصلاۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، ایمان بالقرآن اور ایمان بالتورات والانجیل وغیرہ. یہ اس کی سمجھ گئے؟ یہ مانا ہوا اولئک الموصوفون بما ذکر علی ھدی من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب، اے الفائزون بالجنت الناجون من النار. یہاں پر افلاح کی صورت کو بیان کر دیا. فرمائے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کیسے پائیں گے؟ تو افلاح کی صورت کو بیان کر دیا، کامیابی کی صورت کو بیان کر دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. کس طرح کامیاب ہوں گے؟ الفائزون بالجنت، کہ جنت ان کو مل جائے گی، ناجون من النار، جہنم سے بچ جائیں گے. سمجھ گئے؟ تو افلاح کی صورت کیا ہو گئی؟ جنت کو حاصل کرنا، جہنم سے بچ جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہی شخص کامیاب کہ جو جنت میں داخل کیا گیا، جہنم سے بچایا گیا، تو یہی شخص کیا ہے؟ کامیاب. چلے یہاں تک کی آیت پوری ہو گئی. بس انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لیں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو پھر وہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے.